فرائض کے ترک کرنے پر جو عذاب نازل ہوتے ہیں وہ وظائف پڑھنے سے دور نہیں ہو سکتے۔ نامناسب سوالوں کا بہترین جواب خاموشی ہے، اور ہر حالت میں مسکراہٹ بہترین رد عمل ہے۔ علم کی مثال ایک پھول کی طرح ہے، جتنا کھلے گا اتنی ہی خوشبو پھیلائے گا۔ چراغ جہاں جلتا ہے وہی روشنی پھیلاتا ہے، اس کا اپنا کوئی مکان نہیں ہوتا۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرتا ہے اور خود کو مسلسل بہتر بناتا رہے۔ اپنی زندگی میں ایسے دوست بناؤ جو آئینہ اور سایہ بن کر تمہارا ساتھ رہے، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہے، جبکہ بزدلوں کو تو راستوں کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ دین عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق پر ختم ہو جاتا ہے۔ بدلہ لینے کی بجائے کسی کو معاف کر دینا ہی اچھا ہے، کیونکہ معاف کرنے سے دل کو تسلی ملتی ہے۔ سوال و جواب شناسائی بڑھاتا ہے۔ جہاں کوئی تعلق نہ ہو وہاں شناسائی بڑھانے سے گریز کرے۔ خدا کو کوئی آواز اتنی محبوب نہیں جتنی ایک طلبگار کی فریاد۔ جسے تہجد کی لگن ایک بار لگ جائے وہ پھر دنیا کی محفلوں میں سکون نہیں پا سکتا۔ وہ راستہ سب سے بہترین ہے جو انسان کو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ زندگی کی شام ہو یا دکھوں کی، آخر ڈل ہی جاتی ہے۔ مسکراؤ کیونکہ تم مسلمان ہو، مسکراؤ کیونکہ تم منفرد ہو، مسکراؤ کیونکہ تم خوبصورت ہو، اور مسکراؤ کیونکہ تمہارے پاس اللہ کا ساتھ ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ خدا اور اس کے بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی نہ کسی کے قدموں میں گرنے دیتی ہے اور نہ ہی کسی کے نظروں میں۔ اچھی نیت والوں کو لوگوں کو سکون تلاش نہیں کرنا پڑتا، ان کے دل صبح کی روشنی کی طرح صاف اور پرسکون ہوتے ہیں۔ خوشی کے سب سے بلند ترین شکل سکون ہے۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ مضبوط رہتے رہتے تک جاتے ہیں۔ اپنی صحت کا خیال نہ رکھنا اللہ کی ناشکری ہے۔ کامیابی غلطی کو چھوڑنے سے ملے گی، پھر وہ غلطی اگر ساری دنیا کو رہی ہو تب بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ سچائی کے راستے پر اکیلے رہ جاؤ، مایوس نہ ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیروں کو روشنی میں بدل دے سکتا ہے۔ دنیا میں جو چیز بہت کم ہے وہ سچائی اور امانت ہے، اور جو سب سے زیادہ ہے وہ جھوٹ اور خیانت ہے۔ جس کا دل صاف ہوتا ہے اکثر اس کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور ہر کسی کو آپ سمجھ نہیں سکتے۔ زیادہ تر لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہی ٹھکانا۔ کوشش کرے آپ رشتوں کے معاملے میں ایسے نہ بنیں۔ خاموشی آپ کو اپنے رب سے جوڑتی ہے۔ خاموشی آپ کو ایک کامیاب انسان بننے میں مدد کرتی ہے۔ خاموشی آپ کو اپنے مقصد پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد کرتی ہے۔ لوگ آپ سے دوستی نہیں کریں گے کیونکہ ان کے لیے آپ کو سمجھنا اور جاننا مشکل ہے۔ لوگ آپ کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کریں گے، کیونکہ خاموش انسان عام طور پر ایک اچھا انسان ہوتا ہے۔ لوگ آپ پر رعب اور دبدبہ چلائیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ نہیں لڑیں گے۔ لوگ آپ کو ایک متکبر شخص سمجھیں گے، لہٰذا کبھی کبھی خاموش رہنا ٹھیک ہے، لیکن ہر وقت خاموش رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ مزید یہ کہ جب آپ کے اقدار پر حملہ کیا جائے تو خاموش رہے، کیونکہ لوگ آپ کو کمزور اور بزدل سمجھیں گے۔ خاموشی بہت ایک اچھی عادت ہے اگر آپ اسے مناسب وقت اور حالات پر استعمال کرتے ہیں۔ 5 حالتوں میں خاموش رہے۔ جب آپ محسوس کریں کہ آپ کے الفاظ سے کوئی آپ کے جذبات کو نہیں سمجھ سکتا تو آپ خاموش رہے۔ جب آپ نہیں جانتے کہ کیا کہنا ہے، اگر آپ کو اپنے خیالات اور بعض پہلوؤں کے بارے میں علم پر شک ہے تو اس وقت بھی خاموش رہے۔ جب کوئی آپ کی زندگی کی کوئی واقعات یا جذباتی طور پر شیئر کر رہا ہو تو اس وقت بھی خاموش رہے۔ جب کوئی دوسرے شخص پر تنقید کر رہا ہو تو آپ کو اس قسم کی منفیت کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس وقت بھی خاموش رہے۔ جب کوئی غصے اور نفرت میں چیختا ہے تو آپ اس شخص کو خاموش کر کے پرسکون کر دیتے ہیں۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں، کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ جب آپ غلط چیزوں کا پیچھا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو صحیح چیزیں آپ کی گرفت میں آتی ہے۔ زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں آپ کو برباد کرنے نہیں آتی، ان کا مقصد تو آپ کو پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہے۔ میٹھی نیند سادہ اور ہلکا لباس پہن کر سونے سے نہیں، دل کو سادہ اور ہلکا کر سونے سے آتی ہے۔